سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سحری سے لے کے افطار تک، سحری سے لے کے افطار تک، یہ اتنا وقت مکمل طور پہ اپنے پیٹ کو پانی سے، کھانے والی اشیاء سے، شربتوں سے، ہر چیز سے، کھانے اور پینے سے محفوظ کر لینے کا نام روزہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا روزے کی حالت میں، قرآن بھی پڑھ رہا، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا، صدقہ بھی دے رہا، فطرے بھی ادا کر رہا، سب کچھ کر رہا، مگر ایک گھٹ پانی پی لیا تو آپ کیا بولتے؟ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو روزے کا مطلب ہے کہ صبح سحری سے لے کے شام افطار تک اپنے جسم کو بھوکا رکھنا، رائٹ؟ چلیے، اب بعض لوگ ہمارے بنگال کے بھائیوں، نہیں بھائی میرے سے بھوکا رہنا نہیں ہوتا استاد، میرے کو شوگر ہے، میرے کو بی پی ہے، میرے کو پرابلمز ہے، میرے کو کام کو جانا ہے، میں ایک دھوپ میں کام کرنے والا، میں مزدوری کرنے والا، میں محنت کرنے والا، میں ٹھیلا بنڈی چلانے والا، میں گم پہ اٹھانے والا، میں لیبر آدمی ہوں، میرے سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا۔ ہمارے بنگال کے بھائیاں ایسے ایسے خطرناک بہانے بنا رہے ہیں، بنا کے روزے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ مگر سن لو مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، آپ کو اگر بی پی ہے نا، آپ کو اگر شوگر ہے نا، آپ کو اگر ہارٹ پرابلم ہے نا، آپ کو اگر جسم میں گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، سر کا درد، آپ کے جو ہے پیٹ میں ایسیڈیٹی ہے، نزلہ ہے، زخام ہے، یا پھر آپ کو جو ہے گردوں کی پرابلم ہے، لیور کی پرابلم ہے، آنتوں کی پرابلم ہے، یا آپ کو جو ہے کوئی اور پرابلم ہے، حلق کا پرابلم ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ وجہ سے روزہ چھوڑو مت، تم روزہ رکھ لو، یہ ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ دیکھو، روزہ بیمار کرنے نہیں آیا، ہمارے پاس روزے کے تعلق سے غلط فہمی ہے، روزہ بیمار کرنے نہیں آتا، بلکہ روزہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے، انسان اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو پانی سے اور کھانے سے کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اس وقت اس کا معدہ، اس کے اندر کا معدہ، اس کا پیٹ، اس کی آنتیں، اس کا قلب، اس کے گردے، اس کا لیور، اس کی آنتیں، اس کی آنکھیں، اس کی تمام اعضائے جسم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے فاسد مادے، ان کے اندر سے ساری کثافتیں، سارے جراثیم، ساری گندگیاں، ساری غلاظتیں، ساری برائیاں جو ان کو بیمار کرنے کے لیے ان کے جسموں میں پیدا ہو چکی تھی، وہ ساری چیزیں روزے کی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہے، اور جسم فاسد مادوں کی ہلاکی کی وجہ سے بیماریوں سے پاک ہو کر انسان کو پھر سے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے جو اب عشاء کی نماز پڑھ کے بی پی کی گولی کھا کے آئے، کھائے نہیں کھائے؟ کھائے، پٹھے بول رہے نہیں، جان دو۔ شوگر کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہارٹ کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے، کئی لوگ صبح اٹھتے کی پہلے کھانا کھانے سے پہلے ایسیڈیٹی کی گولی کھاتا، پھر کھانا کھا کے دوسرے گولیاں کھاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں اتنا ڈبہ سامنے رکھ لے کے بیٹھتے، ایک ایک ڈبے میں 8 10 قسم، 12 15 قسم کے گولیاں رکھے ہوئے ہیں،
لوگ کھاتے رہتے ہیں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، بی پی کی گولی ختم نہیں ہوتی، دوسری گولی شروع، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری گولی شروع، تیسری ختم نہیں ہوتی، چوتھی گولی شروع۔ مسلمانوں، تمہیں بیمار کس نے کیا؟ تمہیں بیمار یہ خوب پیٹ بھر کے کھانوں نے بیمار کر دیا۔ تمہیں بیمار کس نے کیا؟ یہ جو ہے مسالے دار غذاؤں نے تمہیں بیمار کیا۔ تمہیں بیمار کس نے کیا؟ مارکیٹ میں نکلے ہوئے نئے نئے آئٹم، یہ چیزوں نے تمہیں بیمار کر دیا۔ اب بتاؤ، روزہ آج کا نہیں ہے، روزہ اس وقت کا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو حضرت آدم بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت ابراہیم بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے، آمنہ کے لال بھی روزہ رکھتے تھے، اولیاء علماء صلحاء سارے روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اپنے جسموں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے روزہ رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ خدا کی عبادت بھی مقصود ہے، روحانیت بھی مقصود ہے، عروج بھی مقصود ہے، اللہ کا قرب بھی مقصود ہے، سارے مقاصد میں ایک مقصد بیماری سے بچنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ بیماری سے بچا لیتا، روزہ انسان کا علاج کرتا ہے، روزہ انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو شوگر کی بیماری سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو بی پی سے بچا لیتا ہے، روزہ انسان کے کولیسٹرول کو گلا دیتا ہے، روزہ انسان کے پیشاب کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر کی ساری غلاظتوں، مادے کو، جراثیم کو نکال کے پھینک دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ ہم لوگ روزے کو سمجھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں ہم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے، لوگوں کو بھوکا رکھ کے ان کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی ایک مرض لاحق ہوا ہے، کیا میں اس صحابی کے پاس اس ترکیب علاج سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں سعد، اگر وہ بھوکا رکھ کے علاج کر رہے ہیں تو ضرور علاج کراؤ، کیونکہ بھوک انسان کو بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ فرمایا، سبحان اللہ، واہ۔ بھوکا رہنا بیماریوں سے بچنا ہے، عذابات سے بچنا بھی ہے، قرب خدا کا بھی سبب ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سونا تھا، کیا نہیں تھا میرے نبی کے پاس؟ اگر میرا نبی ہاتھ اٹھا دیتا تو آسمان سے سونے کے پہاڑ اتر جاتے، میرا نبی دعا کر دیتا تو زمین سے پانی نکلنے کے بجائے چاندی نکلنا شروع ہو جا سکتی تھی، مگر میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھنا، بھوکا رہنا گوارا کیا، مگر پیٹ بھر کھانا گوارا نہیں کیا۔ پیٹ بھر کھانا حضور نے گوارا نہیں کیا۔ ارے مسلمان بھائیوں سنو، آج ہم بھوکا رہنے کو، روزہ رکھنے کو ہم جو ہے اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور ہم لوگ پوری زندگی میں کبھی حضور کے سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا۔ حضور پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، حضور پاک علیہ السلام پیٹ کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں بھی مختصر کھانا کھاتے تھے، ایک حصے میں بھی مختصر کھانا۔ حضور کا کھانا کتنا تھا ہوگا ذرا سوچو، تھوڑا امیجن کرو۔ جو روایات ملتی ہے اس کے مطابق اگر آپ سمجھا دوں آپ کو، تو حضور جو ہے 3 انگلی کا نوالا لیتے تھے۔ کتنے انگلی کا؟ 5 انگلی سے حضور کھانا کھائچ نہیں۔ کتنے انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے۔ یہ 3 انگلی سے 3 نوالے حضور کا کھانا، 3 انگلی سے
3 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 5 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 9 نوالے حضور کا کھانا، یہ 3 انگلی سے 11 نوالے حضور کا کھانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کو کبھی 12واں نوالا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فاقہ کشی کو پسند فرمائے، بھوکے رہنے کو پسند فرمائے، کیونکہ بھوک انسان کو بیمار ہونے نہیں دیتی، بھوک انسان کو بیمار ہونے نہیں دیتی۔ اللہ کو دیکھو، ارے آپ سب کو چھوڑ دو، چلو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام اعظم کی سیرت اٹھا کے دیکھو۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اس ذات کا نام ہے جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے، ساری رات ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور سارا دن روزے رکھ کے گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، وہ امام اعظم اپنی پوری زندگی سال کے 12 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی زندگیاں گزارے ہمارے بزرگاں، ہمارے اولیاء ایسی زندگی گزارے۔ روزوں سے ان کو اتنی محبت تھی، وہ روزے ان کو بیمار ہونے سے بچا لیتے تھے، وہ روزے ان کو جو ہے بوڑھا ہونے سے بچا لیتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں، کیسا مر رہے ہیں؟ 55 میں مر رہے ہیں، 48 میں مر رہے ہیں، 40 میں مر رہے ہیں۔ ارے میاں رات میں اچھا تھا، بولے مول صاحب دبا کے دعوت میں تیسرے حکم تک کھینچا، جا کے رات میں سو گیا، ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا۔ خوب کھا رہے دے 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 کھا رہے، اور ہمارے بنگال کے بھائیاں تو الحمدللہ ہے۔ ایک اچھی بات سناتا ہوں آپ کو، مزے کی، ایک گمت کی سناؤں۔ ہاں ایک مرتبہ میرے کو کلکتہ ایئرپورٹ سے ہمارے پٹھے کیا کرے لیے، لے کے ایک علاقے میں لے کے جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ تو میں بولا کیسے ہیں آپ لوگ، خیریت سے ہیں؟ اچھا بات چیت چل رہی۔ بولے حضرت لنچ کا ٹائم ہے، اگر آپ کھانا کھا لیجیے۔ بولا اوکے نو پرابلم۔ ایک ڈھابے پہ روکے، ہوٹل میں روکے تو آرڈر دی وہاں پہ۔ میں وہ بیچارہ شریف آدمی، ذرا ویج آئٹم زیادہ لیتا ہوں، ویج زیادہ پسند کرتا ہوں، ویج کھانا۔ تو میں بولا بھائی میرے لیے کچھ بھی ویج منگا لو، پنیر وغیرہ کچھ بھی ہے تو منگا لو۔ اچھی بات ہے، پنیر انہیں منگائے۔ پٹھے جو ہے کیا کرے، بڑے کا گوشت آرڈر دیے ان لوگ، نان ویج۔ ان لوگ دونوں الگ منگا لیے، میرے کو الگ، میرے کو ویج، ان لوگوں کو نان ویج لا کے 2 زبردست پلیٹوں میں رکھ دیا، بیچ میں 10 روٹیاں رکھا۔ کتنے؟ میں بولا کس کو رے اتنے روٹیاں ہو؟ آپ یقین مانیے میں 1 روٹی کھائے تک پٹھے 9 روٹیاں غائب کر دیے نا۔ بولا ماشاءاللہ کیا کھا رہا پٹھا۔ پھر بولے حضرت آپ کو لینا ہے؟ میں بولے ایک ہی لیا رہے بھائی میں۔ تو پھر بولے اے بابو روٹی لاؤ، بولتے کہ پھر انہیں بھی پٹھا، پھر 10 روٹی لایا۔ میں بولا ماشاءاللہ پھر 10 روٹی، پھر میں ایک کھایا تک پھر 9 روٹیاں غائب۔ پٹھے دے تڑی 10واں پڑی کر دیے۔ میں بولا ماشاءاللہ انہیں تو دنیا کا بھی کھا لے رہا، جنت کا بھی یہی کھا لے رہا۔ اتنا کھا رہے پٹھے، محسوس ہو رہا انہیں عبادت کرنے کو نہیں آیا، خالی کھانے کو آیا۔ دنیا میں نماز پڑھنے پیدا نہیں ہوا انہیں، روٹیاں چورنے پیدا ہوا۔ پھر وہ پورے بوٹیاں، اچھا یا بنگال ایک ایسا ہے ہندوستان میں، گوشت ہمارے پاس گوشت بولے تو اتنی رہتی بوٹی، بنگال میں اتنی رہتی۔ ہاں ہمارے پاس 4 بوٹیوں کی، یہاں 1 بوٹی رہتی۔ زٹ 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 ڈالتے آ رہے، پھر لا شیر والا دے، پھر لے دے بشیر، کھینچ کھینچ کٹ۔ واہ بھائی واہ، کام کی چیز ہے بنگال والے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں یہ مثال اس لیے سنا رہا ہوں، یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، میرے ساتھ گزرا ہوا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں۔ آپ یاد رکھو کھانا
اور نماز دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے سنا خوب پیٹ بھر کے کھانا اور قرآن کی تلاوت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک صحابی آئے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا جب بھی میں نماز کو جانا چاہتا ہوں مجھ میں بیزار کی محسوس ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابی کھانا کم کر دو. کھانا بولو کھانا کم کر دو کیونکہ عبادت اور پیٹ بھر کے کھانا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. خوب کھانے والے کو نماز پڑھنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو تلاوت کرنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو روزہ رکھنا دل نہیں بولتا, خوب کھانے والے کو کاروبار کرنا تجارت کرنا دل نہیں بولتا. خوب کھانا ڈانگوں کی طرح سو جانا, کھانا سونا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور عیدی پنا دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور معاملے داریوں میں سستی کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے. کھانا اور کاروبار تجارت چھوڑ دینا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اسی لیے دوستو اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو, اچھے کاروباری بننا چاہتے ہو, ایک ایسی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو, صحت مند لائف رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں آج یہ عہد کر کے اٹھنا پڑے گا میں تو رمضان کے روزے بھی رکھوں گا اور آگے کی زندگی میں کھانے کو کم سے کم کر دوں گا.